نے ہر کسی کو خرید لایا اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے، اپنے خلوص سے۔ میں کبھی یہ نہیں کہا آپ کو سنو نہیں، میں نے ہر وقت یہی کہا کہ اکبر الدین اویسی نوجوان ہے، 20 برس پہلے بھی یہی کہتا تھا، بزرگوں سے کہتا تھا کہ بزرگوں میں نوجوان ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطیاں ہو جائیں، آپ میری رہنمائی کریے، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے آپ آگے بڑھا کر لے جائیے۔ آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطیاں ہوئی یا میرے کچھ فیصلے غلط ہوں، ارے مجھے روکو، مجھے ٹوکو، میری رہنمائی کرو، مجھے بتاؤ۔ لیکن آج جو کچھ نہیں کرتا نا وہی زیادہ بولتا، جیسا انگلش میں بولتے ہیں نا ایمٹی ویسلز، خالی ڈھول زیادہ بچتے ہیں، ایمٹی ویسلز میں زیادہ آواز رہتی ہے، وہی حساب ہے۔ 2 بچوں کو ہم نہیں پڑھائیں گے مگر 15,000 کو پڑھانے والے کون گالی دیں؟ یہ عالم ہے۔ ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے، کر رہا ہے تو سوال کرتے ہیں لوگ آخر اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ تم بھی ایسا کام کرو، اللہ تم کو اس سے زیادہ دولت سے نوازے، تم کو پتا چل جائے گا کہاں سے آ رہی ہے۔ ارے نیت تو کرو، ایک تو بناؤ، پھر دیکھو اللہ 10 بنوا دے گا تمہارے ہاتھ سے۔ تم ایک بھی نہیں بنائیں گے لیکن بنانے والے پہ انگلی اٹھائیں گے۔ ارے اکبر الدین اویسی آج جو کام کر رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان میں کوئی ایسی شخصیت ہے جو 10,000 15,000 بچوں کو مفت تعلیم دے رہا ہے۔ اگر کوئی ہے تو بتا دو، بتا دو کوئی ہے تو۔ ارے آج یہ کام جو ہم کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا یہ کام میرے لیے ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی، یہ کام میں اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری قوم کو جہالت سے نکالنا، ہماری قوم کو ناکامی سے نکالنا ہے، ہماری قوم کو ہم تاریکی میں سے نکالنا ہے، تو صرف اور صرف علم کے ذریعے ہی ہم اپنی قوم کی جہالت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف علم کے ذریعے ہی ہم اندھیروں کو نکال سکتے ہیں۔ صرف اور صرف علم کے ذریعے ہی ہم اپنی زندگی کی ناکامیوں کو کامیابی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ صرف علم ہے۔ ہماری قوم سب سے پیچھے، سب سے پچھڑی ہوئی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم علم سے دور ہیں۔ اور آج اکبر الدین اویسی ہر گھر میں علم کے شمع کو روشن کر کے، علم کے اجالوں سے ان گھروں میں نئی روشنی ڈال رہا ہے۔ یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ ارے مجھ سے پہلے بھی کئی ایم ایل اے آئے ہوں گے، کئی لوگ ایم ایل اے بنے ہوں گے، لیکن بتاؤ کیا کسی ایم ایل اے نے بلدی برقی آب رسانی سے بلند ہو کر ایسی بلند عمارتیں بنائی؟ ارے اکبر الدین اویسی یہ کام کر رہا تھا، ایک بھی پیسہ لیے بغیر 50 لاکھ ماہانہ تنخواہیں جاتی ہیں۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، سن کے حیرت ہوگی، شاید 9 سال ہوئے بابا نگر کا اسکول بن کے، 9 یا 10 سال، تو ہم نے 9-10 سال میں بنائے جب سے اب تک کلر نہیں کروایا۔ تھوڑے سے ٹوائلٹس خراب ہو گئے، کلاس رومز خراب ہو گئے، اور کبوتروں کی وجہ سے پورا گندگی آ گئی تھی، تو یہ تعطیلات تھے گرما کے،
تو میں نے کہا کہ یہ بلڈنگ کو ذرا کلر کرو، ٹوائلٹس کو صحیح کرو، کلاس رومز میں کلر کرو، بینچز کو کلر کرو، پورا اسکول کا رینویشن کرو۔ سنو سننے والوں، صرف وہ اسکول کا کلر، رینویشن، باتھ روم، بینچز سب صحیح کرنے کے لیے 38 لاکھ روپے کا صرفہ ہے۔ 38 لاکھ۔ ارے بتاؤ کیا آسان ہے؟ آپ کو معلوم وہ اسکول میں کتنے بچے پڑھ رہے تھے؟ وہ اسکول بننے کے بعد 1500 بچے پڑھ رہے تھے، لیکن میں جب بھی بابا نگر آتا ہوں، ایک ماں کی تڑپ کو دیکھ کر میرے آنکھ سے آنسو ٹپک جاتے ہیں۔ بلبلاتی ہے ماں، تڑپتی ہے، برقعے میں ہے، ایک بچہ گود میں ہے، ایک بچہ ہاتھ نیچے ہے، ایک بچے کی درخواست لے کر آتی ہے، کہتی ہے اکبر بھائی میرے ایک بچے کو داخلہ دے دو، ایک بچے کو داخلہ دے دو۔ یہ اسکول ان ماؤں کے نام کرتا ہوں جو مائیں اپنے بچوں کی تعلیم کراتے رہتے ہیں۔ یہ اسکول تمہاری طرف کی نشانی ہے، تمہارے نام کرتا ہوں یہ اسکول کو۔ یہ میری بہنوں کے نام کرتا ہوں۔ 1500 بچے وہ اسکول میں پڑھ رہے تھے، یہاں پہ اور 3000 بچے 2 اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو بتاؤ کیا یہ کام اچھا ہے یا برا ہے؟ اور 3000۔ چلو ایک اور بات کہتا ہوں، اگر ایک بچے کو ہم ایک اسکول میں پڑھائیں، ایک بچے کم سے کم کتنی فیس دینا پڑتا؟ 2000۔ چلیے میں 500 روپے پکڑ لیتا ہوں۔ اگر 500 روپے ماہانہ، 500 روپے ماہانہ، سالانہ 6000، 3000 بچوں کے 18 لاکھ کتنے؟ 1,80 لاکھ۔ 1,80 لاکھ سالانہ، 1,80 لاکھ۔ تو کیا ہماری قوم کے 1,80 لاکھ بچ نہیں رہے ہیں؟ تعلیم بھی مل رہی ہے، ہماری ماں اور بہنوں بھائیوں کے پیسے بھی بچ رہے ہیں، اچھی تعلیم بھی ہو رہی ہے۔ 10,000 بچوں کے لیے کتنا ہوگا؟ اندازہ لگاؤ کتنے پیسے ہماری قوم کے بچ رہے ہیں۔ یہ اکانومکس ہے کہ کتنی خدمت ہو رہی ہے۔ اور صرف یہ سکولز میں ہم بچوں کو پڑھاتے نہیں، ہم بچوں کو صرف پڑھاتے نہیں، یہاں پہ خواتین کے لیے سلائی کی ٹریننگ، ایمبرائڈری کی ٹریننگ، اسپوکن انگلش کے کلاسز، کمپیوٹر کے کلاسز، اور 10th کے امتحان کے وقت 10th کے بچوں کی کوچنگ، انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ، ایم سیٹ کی کوچنگ، نیٹ کی کوچنگ، ناٹا آرکیٹیکچر کی ٹریننگ، انجینئرنگ کی ٹریننگ، سب کیا ہے؟ فری ہے، ایک پیسہ نہیں لے رہے۔ نیٹ کی بھی ٹریننگ دے رہے ہیں، انٹرمیڈیٹ کی ٹریننگ۔ یہاں اس مرکز میں بھی سب سے اوپر کے فلور پہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہماری خواتین کے لیے ہم ووکیشنل پروگرام شروع کریں گے، جس کے ذریعے سینا، کمپیوٹر، بیوٹی پارلر، ایمبرائڈری، زردوزی ایسا کام کریں گے کہ جس کے ذریعے ہماری بہن، ہماری بچی خود گھر بیٹھے کچھ کمائی کریں۔ یہ بھی ہم کرتے ہیں۔ کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ لوگوں نے سمجھا طوفان آیا ہے، بابا نگر چندرائن گٹا پانی میں ڈوب گیا۔ ارے تالاب میرے حلقے میں نہیں تھا، تالاب کہیں اور ٹوٹا، لیکن متاثر چندرائن گٹا ہوا۔ تو لوگوں نے کہا اب کی بار
یہ تالاب کا پانی جو گھسا ہے چندرائن گٹے میں، یہ پانی اکبر الدین اویسی کو بھی بہا کر لے چلا گیا۔ میرے ساتھیاں سب تھے، میرے کارپوریٹر سب بولے صاحب بہت تباہی ہوئی، تو میں نے ان سے کہا بے شک تباہی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کا، ان پریشان حال مسلمانوں کی مدد کے ذریعے کچھ نیکیاں کمانے کا۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور کام پہ لگ جاؤ۔ ارے آج اخبار میں دیکھیں ہم، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، دلی میں بھی پانی آیا، کیا تباہی ہے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھے بولو، برستے ہوئے پانی سے لے کر آپ کے گھروں اور گلیوں سے کیچڑ صاف ہوئے، جب تک اکبر الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں تھے، آپ کے ساتھ میں تھے، آپ کے درد میں تھے، آپ کی تکلیف میں تھے، آپ کی مصیبت میں آپ کے ساتھ تھے، اور ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا۔ 3 دن میں کیچڑ صاف ہوا، آپ صاف صحیح نا؟ 3 دن میں بتا دو ہندوستان میں کہیں بھی 3 دن میں کیچڑ صاف ہوا کیا؟ الحمدللہ چندرائن گٹے میں صاف بھی ہوا، گھروں میں سامان بھی آ گیا، بجلی بھی آ گئی، اور ہم نے فریج بھی ریپیئر کروایا، مشین بھی ریپیئر کروائی، گاڑیاں بھی ریپیئر کروایا، سب کچھ کرا دیا گھروں میں رہنے کے لیے۔ ہمارے بہنوں کو، ہمارے بھائیوں سے کہا کہ رہو، ہم تمہارے ساتھ۔ کووڈ آیا تو کیا ہم نے کووڈ میں بھی کام نہیں کیا؟ ہندوستان میں کسی میں کام نہیں کیا ہوگا جتنا کام چندرائن گٹے والوں نے اور اکبر الدین اویسی اور یہاں بیٹھے یہ سارے کارپوریٹرز نے کیا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اتنا کام کیا۔ لاریوں کے ساتھ چاول، دال، اناج، کیا کیا نہیں دیے، کروڑوں روپیہ دنیا رش کرتی تھی، حیرت میں رہتی تھی کہ اتنے لاڑیاں ہیں کہ چلے جا رہے ہیں، کون سی دولت ہے، کہاں سے آئی مجھے بھی نہیں معلوم، اللہ بھیج رہا تھا، میں اللہ کے بندوں کو بانٹ رہا۔ کیسا کام! ارے ہم نے دروازوں پہ دستک دے کر پوچھا کہ آپ کے پاس چاول ہے، کھانا ہے؟ نہیں ہے تو یہ لو ہمارے پاس پکا ہوا کھانا 12 ہزار لوگوں کا، 1 لاکھ آدمی کا کھانا ہے، ہم بنا کے بانٹے، گھروں میں دیے۔ کیا کسی نے دیا؟ آکسیجن سلنڈر ہمارے پاس، دوائیاں، اور وہ جالیاں ڈال کے کنٹینمنٹ زون کیا تھا وہ، ہاں بند کر دیے، تو وہاں پہ بچوں کا دودھ، ترکاری، بریڈ، سب کچھ لے کر گئے۔ کیا آپ بھول گئے؟ کوئی نہیں بھولا اس بات کو۔ ہر انسان اس کو یاد رکھتا ہے جو اس کے مصیبت میں اس کے ساتھ رکھتا ہے۔ ہم رہے ہیں ساتھ، ہم کام کر رہے ہیں، اور 2 سکولز آنے والے، ایک یاقوت پورے میں پرانا ایک سکول تھا ڈائزلنگ، وہ ڈائزلنگ سکول میں بھی 1 لاکھ اسکوائر فٹ سے وہاں پر بھی آ رہا ہے سکول۔ ارے آج ہم جو کام کر رہے ہیں نا، اس کام کو سمجھنا ہوگا۔ خدا را آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ دوست و دشمن کو پہچانیے، اپنوں اور غیروں کو پہچانیے۔ حالات صحیح نہیں ہیں، ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں، ہم کو ایک ہونا پڑے گا۔ لوگ کئی باتیں کرنے لگے کہ اکبر صاحب سرگرم سیاست میں نہیں ہے، اکبر صاحب تقریر نہیں کر رہے، اکبر صاحب خاموش ہیں۔ ارے جب چیخنا تھا، چلانا تھا، تو ہندوستان کو دہلا دیا تھا ہم نے اپنی آواز سے، اور آج جب آواز سے ہلا دیے تھے، اب عمارتوں سے ہلا رہے ہیں۔ کیا یہ عمارت
چیخ چیخ کر چلا کر کہہ رہی ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی اکبر اویسی جیسا ہوتا تو ہمارے بچوں کو بھی پڑھانے کے لیے ایسی عمارت بنایا ہوتا. جب تقریر کرتا تھا تو تب بھی ہندوستان سے فون آتے تھے اور آواز میں خاموشی لا لیا. عمارتوں پہ توجہ دے کر عمارتیں بنا رہا ہوں تو آج بھی ہندوستان سے فون آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اکبر بھائی ہمارے پاس بھی اسکول بنا دو, یا ہم بہار سے بچوں کو بھیجیں گے ہمارے بچوں کو بھی داخلہ دے دو, بنگال سے بھیجیں گے داخلہ دے دو, یو پی سے بھیجیں گے داخلہ دے دو. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہاسٹل نہیں ہے, اور ان اسکولوں پہ سب سے پہلے اگر کسی کا حق ہے تو چندرائن گٹھے کے میرے غریب مسلمانوں کا حق. 25 برس کا ایک نوجوان بچہ آیا تھا 25 برس پہلے, تو لوگ دیکھ کر ہنستے تھے اس کو کہ یہ بچہ, یہ چھوٹا بچہ. دیکھو اللہ کو اس چھوٹے بچے سے یہ کام لینا تھا, اس لیے اللہ نے جب جتایا. اللہ کے فیصلے اللہ جانے, اللہ اس کے رسول کی قسم. نہ مجھے پہلے MLA بننے کی خواہش تھی, نہ آج ہے, نہ آنے والے کل میں رہے گی. میری خواہش اگر کچھ ہے تو وہ یہی ہے کہ ملت کا اتحاد, ملت کے نونہالوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا, یہی میری زندگی کی خواہش ہے اور کچھ نہیں. زندگی میں اچھا پہنا بہت اچھا رہا, اچھے گاڑیاں سب کچھ کر لیا, اب اچھے عمارتیں, اب کوئی حسرت و خواہش باقی نہیں. لوگ بولیں گے اخبارات میں بھی آیا, کئی اخبارات لکھے کہ اکبر صاحب کا بیٹا آنے والا. نہیں, اکبر الدین اویسی کے خدمات اور اکبر الدین اویسی کے کام میں اکبر الدین اویسی کبھی اپنے نفس کو نہیں لائے. یہ معاملہ میرا اور میرے اللہ کا ہے. اللہ اس کام کا اجر مجھے دے دے گا جس دن میری اولاد اور میرا نفس بیچ میں آ جائے گا میرے کام کے, تو اللہ میرے اجر کو کم کر دے گا, میرے کام کو شاید قبول نہیں کرے گا. اکبر الدین اویسی اپنی آل کے لیے نہیں, اپنی اولاد کے لیے نہیں, اگر کام کرتا ہے تو اپنی قوم کے لیے, اپنی عوام کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, اپنی ماں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے کام. اکبر الدین اویسی کبھی اپنے نفس کو نہیں لائے. اس لیے آج کے اس تقریب میں میرا بیٹا نہیں ہے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا یہ بولے کہ اکبر الدین اویسی یہ عمارت اپنے بچے کے لیے بنا رہا ہے. نہیں, کبھی نہیں. اکبر اویسی کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے, اللہ کی خوشی کے لیے کام کرتا ہے. اکبر اویسی کام کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے کام کرتا ہے. اکبر اویسی کام کرتا ہے تو رسول اللہ کے امتیوں کے لیے کام کرتا ہے, اپنے لیے نہیں. جب تک زندہ ہو دنیا دیکھے گی اکبر الدین اویسی دیتے دیتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. کبھی کسی سے لے گا نہیں, کچھ نہیں لے گا. ارے مجھے اور کیا چاہیے, آپ کا تو قرضدار ہوں, پہلے اس قرض کو تو اتارنے دو مجھے. ارے آج سے 13 برس پہلے جب گولیاں لگیں, چاقواں لگیں, ایسے 70 سے مارے ہاتھ کو, سال بھر تک دونوں ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تھا, 6 مہینے تک چل نہیں سکتا تھا, مہینوں بستر پہ تھا. ارے آپ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں آج زندہ ہوں. اگر آپ کی دعا نہیں ہوتی تو شاید یہاں کھڑے نہیں رہ سکتا. میں, میری اولاد اپنی ساری دولت بھی آپ کو دے دے, اپنے جسم کی چمڑی نکال کر اس کے جوتیاں بنا کر بھی
آپ کی نظر کر دے تب بھی اکبر اویسی اور اس کی آل اولاد آپ کے دعاؤں کے احسان کو ادا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ ارے میں تو 13 برس پہلے ہی مر گیا ہوتا، ارے آج یہاں کھڑا ہوں تو کچھ کر رہا ہوں۔ یہاں نوجوانوں سے بھی کہوں گا، خدا را زندگی میں ایک مقصد کو پیدا کرو۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، معاف کرنا بہنوں، ایک بات بول رہا ہوں، آئندہ سال سے صرف اگر میری بہن آئے گی نا تو داخلہ نہیں ملے گا اسکول میں۔ ایک بہن کے ساتھ اس کا شوہر بھی آنا، تبھی میں داخلہ دوں گا۔ کیا اولاد کے لیے تڑپنا ایک عورت کی ذمہ داری ہے، مرد کی نہیں ہے؟ اولاد کو پڑھانا کیا صرف ایک بیوی کی، ایک ماں کی ذمہ داری ہے؟ ایک شوہر اور باپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ دارالسلام کے چکر کاٹنا کیا صرف عورت کی ذمہ داری ہے، مرد کی نہیں ہے، باپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر باپ نہیں آئے گا تو میں داخلہ نہیں دوں گا، باپ بھی آنا۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، معلوم آپ کو؟ ایجوکیشن سٹارٹس فرسٹ ویئر، تعلیم و تربیت سب سے پہلے گھر میں شروع ہوتی ہے۔ ارے یہ عورت ہی پھرتی ہے، یہ عورت کو ہی فکر ہے، یہ عورت کو ہی تڑپ ہے، یہ عورت کو ہی رونا ہے، یہ عورت کو ہی مانگنا ہے۔ مرد کہاں ہے؟ آتا ہے نا، پتا ہے۔ میں نے اپنے ٹیچر سے بھی کہہ دیا ہوں، رپورٹ دیتے وقت باپ بھی آنا، باپ بھی آنا ضروری ہے۔ صرف پیدا کر دیے چھوڑ دیے ہو گیا، قصہ ختم نہیں، ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری۔ میں اور ہمارے اسکول میں اور ایک بات کہوں گا، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، 500 سے زائد یتیم بچے۔ کوئی بھی یتیم ہے تو سب سے پہلے اس کا حق ان اسکولوں پر اس کا ہے۔ یتیم ہے تو آؤ ہم ایسے ہی دے دیں گے، سیٹ ختم بھی ہو گئے تو یتیم کو ہم دے دیں گے، ہم دیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی ظالم اور کوئی، میں تو کہوں گا گندا مرد اپنے بیوی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بہن جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے پریشان نہ ہو، آپ کا یہ بھائی ابھی زندہ ہے، آپ لاؤ آپ کے بچوں کو میں پڑھاؤں، اس بہن کے بچوں کو میں پڑھاؤں۔ یتیم کے بعد ان کا حق، اس کے بعد اگر ماں یا باپ میں سے کوئی معذور ہے ایک بھی، تو وہ بھی آ جائے، ان کو بھی کچھ نہیں، امیڈیٹلی ان کو ہم فوراً داخلہ دے دیں۔ اس کے علاوہ بھی زندگی ایسی ہے کہ کسی کو جان لیوا بیماریاں ہو جاتی ہیں، باپ کو یا ماں کو۔ اگر کسی بھی بچے کی ماں یا باپ کو جان لیوا بیماری ہے، کڈنی خراب ہو گئے یا کچھ ہو گئے، تو ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں پریشان نہ ہو، جب تک تمہاری اولاد پڑھنا چاہتی ہے اکبر الدین اویسی ان کو پڑھائے گا، اپنے اداروں میں پڑھائے گا۔ یہ ہمارا۔ اور اب ہم حفظ کا پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں ہمارے اسکول میں۔ کوئی اچھا بچہ ہے اگر تیز ہے تو ہم اس کو لے رہے ہیں، ایک کلاس سے 4 5 بچوں کو، اور پورے اسکولوں میں سے لے کر تیسری جماعت میں یا چوتھی جماعت میں جیسے آئے گا اس کو ہم حافظ قرآن بھی بنا دیں گے۔ یہ کام بھی ہم کر رہے ہیں، یہ کام بھی ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ہمارے اسکولوں میں یہ خواتین کا ایک ووکیشنل کا پروگرام ہم چلاتے ہیں۔ اب تک قریب 2 لاکھ خواتین کو ہم نے ٹریننگ دینے کا کام مکمل کر دیا ہے۔
یہاں میری بہنیں کھڑی ہیں نا، آپ سے ایک اور ایک اعلان کر رہا ہوں آج. ہم یہاں پہ یہ اسکول میں ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں. کیا معلوم، کئی بچیاں 10th پاس نہیں، انٹرمیڈیٹ پاس نہیں، گھر والے پکڑے شادی کرا دیے. تو ویسی عورتیں جو 10th پاس نہیں کرے ہیں، ان کے لیے 10 بجے سے 1 بجے تک یہاں پہ ایک ٹریننگ کا پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے. آپ آئیے، پڑھیے. 10ویں ہم پاس کرائیں گے، انٹرمیڈیٹ بھی ہم پاس کرائیں گے، گریجویٹ بھی بنائیں گے ہماری بہن کو. اڈلٹ ایجوکیشن کا پروگرام ہم اپنے اسکول میں لا رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا ارادہ ہے کہ گارمنٹ کی انڈسٹری بھی ہم لائیں گے. ہمارے ارادے تعلیم میں تو آ گئے، اب دنیا دیکھے گی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ اور اکبر الدین اویسی اسمال اسکیل انڈسٹری کے سیکٹر اور لارج اسکیل انڈسٹری میں بھی جائے گا، صنعتیں بنائے گا، اپنے نوجوانوں کو روزی دے گا، بہنوں کو روزی دے گا اور انڈسٹری میں نوکری دے گا. اور اس کے منافع کو میں نہیں لے لوں گا. میں نے فیصلہ کیا ہوں، اگر کوئی انڈسٹری ڈالوں گا، کوئی صنعت ڈالوں گا، اخراجات نکالیں گے. 100 روپیہ آئے، اگر 50 روپیے کام کرنے والوں میں تقسیم، 50 روپیے یہ اسکولوں کے لیے وقف. مجھے کچھ نہیں چاہیے. لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں اکبر صاحب آپ زندہ ہیں تو 50 لاکھ کا خرچہ ماہانہ آپ کے بعد کیسا ہوں؟ میں زندہ ہوں تو میرے بعد میری جگہ کوئی اور لے لے گا. لیکن اکبر الدین اویسی اپنی زندگی میں وہ سارے انتظام کر جائے گا کہ میرے بعد بھی 15,000 بچوں کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تعلیم جاری رہے، روز قیامت تک یہ اسکول آباد رہے. یہ کام ہم کر کے جا رہے ہیں، یہ کام ہو رہا. آج ہماری ایک ٹیم ہے، ایک اچھی ٹیم ہے، ہمارے کارپوریٹر ہیں، سب کام کرتے ہیں، ہم مل کر کام کرتے ہیں. واف صاحب ہو، شاہ صاحب ہو، سلیم بیگ صاحب ہو، رحمان صاحب ہو، اعظم صاحب ہو، حفیظ پٹیل صاحب ہو، فہد بن عباس صاحب ہو، ہم سب مل کے کام کرتے ہیں. ہمارے ڈائریکٹر ہیں، اکبر صاحب ہیں، ارشد صاحب ہیں، عزیز صاحب ہیں، نصیر غیاث ہیں، امتل صاحبہ ہیں، ہمارے ملک صاحب ہیں. ہم سب مل کے کام کرتے ہیں. یاد رکھو، قوموں کو اگر بدلنا ہے تو ہم سب کو مل کے کام کرنا، سب کو مل کر. اگر ہم سب مل کے کام نہیں کریں گے اور فرد واحد سے قوموں کے مقدر کو بدلا نہیں جا سکتا. خدا را سمجھو اس بات کو، قوموں کا مقدر فرد واحد سے بدلا نہیں کرتے. قوموں کا مقدر اگر بدلتا ہے تو ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں، میں آپ سے بھی ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آؤ ہمارے اس کام میں جڑ جاؤ. یہاں بیٹھے میری بہنوں سے، میری ماؤں سے اپیل کرتا ہوں، آؤ میرے اس کام میں جڑ جاؤ. چلو ہم سب مل کر بتا دیں دنیا کو کہ ہم کو موقع دیں گے تو دنیا کی امامت ہمارے ہاتھ میں رہے گی، ساری دنیا ہمارے پیچھے رہے گی اور دنیا میں سب سے آگے ہم رہیں گے. ہم بتا دیں گے. اور وہ وقت دور نہیں جب چندرائن گٹا یہ اعلان کرے گا کہ ہر گھر میں ہر بچہ تعلیم یافتہ ہے. انشاءاللہ ہم وہ اعلان کریں گے. چندرائن گٹے میں رہنے بسنے والا انشاءاللہ تعالی مانگنے والا نہیں ہوگا، دینے والا بن جائے گا. انشاءاللہ تعالی ہم وہ کام کریں گے. اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے رہا ہے. اللہ کا شکر کہ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے. نہیں تو اللہ کے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے. اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا، کسی سے بھی لے سکتا. خدا را سمجھو
سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے. لوگ بولیں گے اکبر صاحب کوئی بات نہیں کریں. ہاں جب الیکشن ہوگا جب سیاسی بات کریں گے. آج تعلیم کی بات ہے, علم کی بات ہے, روزی کی بات ہے, روٹی کی بات ہے, اندھیروں سے اجالوں کو نکالنے کی بات ہے. لیکن اس چیز کو یاد رکھو, اس چیز کو یاد رکھو کہ ہر عروج کا زوال ہے, ہر عروج کا زوال ہے. ہر اندھیرے کے بعد اجالا یقینی ہے. ہر ناکامی کے بعد کامیابی یقینی ہے. ہر ظالم کا اقتدار کا خاتمہ یقینی ہے. یہ نہ سمجھو, یہ نہ سمجھو کہ یہ ظالم ہے, ارے یہ ظالموں کا بھی خاتمہ یقینی ہے, یقینی ہے. اندھیروں کا ہٹنا, اجالوں کا آنا, مجھے یقین ہے اجالے آنے والے, مجھے یقین ہے. لیکن اگر کوئی احمق یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بلندی پہ کھڑا ہوں, تو یاد رکھ لے وہ بلندی نہیں ہے, وہ بلندی مٹی کے ڈھیر کی ہے. مٹی کے تودوں کی بلندی کو بلندی نہیں کہتے. یہ جو کھڑی ہے نا, اس کو بلندی کہتے ہیں. تیز بارش آئے گی تو مٹی کا ڈھیر ہٹ جائے گا, مٹی کے ڈھیر کی بلندی زمین کے برابر آ جائے گی. اور یقین ہے مجھے ظالموں کا خاتمہ ہوگا, اندھیروں کا خاتمہ ہوگا, اجالے ضرور آئیں گے. اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کی متاع عزیز ہے, اس جماعت کو قائم و دائم رکھیں. شخصیتیں آئیں گی جائیں گی, کل کو میں نہ رہوں تو میرے صورت کو نہ دیکھو, جماعت کو دیکھو. جماعت کی اہمیت ہے, شخصیت کی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے پاس لوگوں کی کمی نہیں, اللہ کسی سے بھی کام لے لے گا. آج مجھ سے کام لے رہا ہے, کل کسی اور سے کام لے گا. جماعت سے وابستہ ہو, مرکز سیاسی پہ آؤ, ایک ہو جاؤ, نیک ہو جاؤ. ہم تعلیم کے شعبے میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے, لیکن ایک چھوٹی سی کوشش کا آغاز کرے ہیں. اس آغاز میں کچھ غلطیاں ہوں گی, کچھ کمزوریاں ہوں گی, کچھ کمیاں ہوں گی. تو میں عوام سے اپیل کرتا ہوں ہمارے تعلیم کے اس مشن کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کریں. تعلیم کے اس مشن کی کامیابی کے لیے ہمارا ساتھ دیں. تعلیم کے اس مشن کی کامیابی کے لیے ہم کو بتائیے, جڑ جائیے. ابھی بھی اکبر الدین اویسی انتظار کر رہا ہے, انتظار کر رہا ہے. آپ پوچھیں گے کس کا؟ ہماری قوم میں سے کسی ایک تعلیم یافتہ شخص کا, کہ وہ آئے اور کہہ دے کہ اکبر بھائی میں فری میری قوم کو پڑھانا چاہتا ہوں. میں انتظار میں ہوں. آؤ آؤ قابل مسلمانوں, اللہ نے تم کو علم کی دولت سے نوازا ہے. آؤ ہم سے جڑ جاؤ اور اس علم کو بانٹو, اس علم کو بانٹو. ہماری قوم کے مستقبل کو بدلنا ہے. اللہ ہم سے کام لے رہا ہے, اللہ آگے بھی لے گا. جب تک حیات ہے, جب تک لوگ پریشان ہیں کہاں سے بنا رہا, کدھر سے بنا رہا, ارے اب نہیں, جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ ہر 2-4 سال میں ایک نئی عمارت بناتے رہوں گا, بناتے رہوں گا, بناتے رہوں گا. جب تک دیا بناؤں گا, جب نہیں دیا نہیں بناؤں گا. اتنا ہی ہے. آپ بھی آؤ بناؤ. بہرحال بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. میں آپ تمام کا سب سے پہلے کہوں گا کہ میری زندگی میں 25 سالہ زندگی میں آج مجھے اتنی خوشی ہے, اتنی خوشی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور وہ خوشی کی وجہ کیا ہے؟
اتنی ماں بہنوں کی تعداد کو میں کبھی نہیں دیکھا کہ یہاں سے یہاں تک اور وہاں پر مجلس کے جلسوں میں لاکھوں نوجوان بزرگ مرد رہتے ہیں. الحمدللہ مردوں کو آج عورتوں نے پیچھے چھوڑ دیا. یہ ہماری کامیابی ہے. لوگ پوچھتے ہیں اکبر الدین اویسی کی کامیابی کیا ہے؟ یہ ہماری کامیابی ہے. میری ماں اور بہن کی یہاں پہ شرکت کامیابی. وہاں بیٹھی میری ماں اور بہن کی شرکت یہ کامیابی. ہر وقت ہم نے ہندوستان کو ہمارے بیٹوں، ہمارے بچوں، ہمارے بزرگوں کی آواز سنائی تھی. الحمدللہ آج دنیا ہماری ماں اور بہن کی آواز کو بھی سنے گی. زور سے میرا ہدیہ کیا ہے معلوم نا؟ میں کچھ نہیں مانگتا ہوں. صرف کیا مانگتا ہوں؟ ذرا تھک جاتا ہوں نا تو ایک ہی چیز مانگتا آخر میں. کیا؟ زوردار نعرہ لگانا. ایسا نعرہ لگانا کہ ظالم بھی ہل جائے اور اس کا تخت گر جائے. ایسا نعرہ لگانا وہی میرا ہدیہ ہے. لگائیں گے نا زوردار نعرہ میری بہنوں؟ نعرہ تکبیر! اکبر الدین اویسی کی آواز یہ ہے. یہ کبھی کمزور تھی نہ ہوگی. یہی آواز ہے، یہی طاقت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.